میں آپ کو حضور کا دیا ہوا ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے کوئی قسم نہیں لیتا، ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ عزم کریں کہ حضور کی جانب سے جو پھول ملیں گے جھولی میں ڈال لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو عمل کر کے دیکھیں، اگر شفا نہ ہوئی میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ لاکھوں فرامین رسول کا خلاصہ ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے، تو پھر اسلام کا حسن اسے نصیب ہوگا۔ ایک تو اس کی جو ہے وہ تشریح علماء کے طرز پہ ہے نا، لیکن آج میں اس حدیث کی کسی علمی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کی عملی بحث میں ہم سب پڑھتے ہیں۔ جب یہاں سے جائیں گے، آپ اپنے گھر پہنچیں گے، تو یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی ہے، میری عرض آپ ٹالیں گے نہیں، اور پھر جب شفا ہوگی تو مجھے دعائیں دیں گے۔ تو آج شام کو کاغذ لے کے بیٹھ جائیں اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا 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 ہے، کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، کس سے بات کی ہے، کتنا سویا ہوں، کہاں گیا ہوں، کہاں اٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکے میں پونا گھنٹہ گزارا ہوگا، چائے پینے گیا، وہاں جوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا، وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو آج کی ساری فہرست 24 گھنٹے کی نہیں، صبح سے لے کے سونے کے وقت تک 12-14 گھنٹے کی فہرست بنائیں، اور پھر اس کے اوپر نشانی لگائیں اس میں بے مقصد چیزیں کیا تھیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، جن سے مجھے نہ دین کا فائدہ ہوا، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، نہ میرے جسم کو کوئی تقویت ملی، نہ روح کو طاقت ملی، نہ وہ میرے اخلاق کے سدھارنے کا سبب تھی۔ یہ کام میں نے کیوں کیا؟ پونا گھنٹہ یہاں کیوں بیٹھا رہا؟ یہ چیز میں نے کیوں دیکھی؟ یہ کام میں نے کیوں دیکھا؟ فلاں کو گھور کے کیوں دیکھا؟ فلاں کے بارے غلط کیوں سوچا؟ تو آج کی فہرست میں دیکھیں، 6 چیزیں، 5 چیزیں، 4 چیزیں، 2 چیزیں، 10 چیزیں، آپ دیکھیں کہ اس میں لا یعنی ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، تو آپ ان کو نشان لگا دیں اور یہ عزم کریں کہ کل یہ نہیں کروں گا۔ اگلے دن پھر وہ تو آپ یقیناً نہیں کریں گے جب پکا ارادہ کر چکے ہیں، تو اگلے دن پھر معمول سے دن آپ کا گزرے، تو جب شام کا وقت ہو تو پھر دوبارہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں آج میں نے کیا کیا کیا۔ آج 8 چیزیں نکلی ہیں تو کل کوئی اور نئی چیزیں 5-4 اور آ جائیں گی، تو ان کو بھی کاٹ دیں کہ پرسوں یہ بھی نہیں کرنی۔ صرف 8 دن اگلے پیر تک روزانہ شام کو دن کے معمولات لکھیں اور ٹک کرتے جائیں کہ یہ ٹھیک میں نے کیا اور یہ میں نے غلط کیا ہے، اور یہ لا یعنی تھا، یہ میں نے کل نہیں کرنا۔ 8 دن گزرنے کے بعد جب آپ یہاں اگلے پیر آئیں گے تو آپ کا چہرہ تم تما رہا ہوگا۔ یہ صرف 8 دن کا نسخہ ہے، 8 دن یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا۔ صبح اٹھیں گے حشاش بشاش، سوئیں گے تو گوڑی نیند آئے گی، نہ دل پر کوئی بوجھ، نہ دماغ پر بوجھ، نہ کوئی ضمیر پہ بوجھ۔ تو پھر ظاہر ہے جو فارغ بچے گا وقت، آپ کہیں گے کس میں نے کھوکھے پہ بھی نہیں بیٹھنا، نائی والے حمام پہ بھی نہیں بیٹھنا، وہ فضول کام یہ بھی میں نے نہیں کرنا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو وقت ایسے تو گزرتا نہیں، پھر محمد عربی پہ درود پڑھنے لگ جائیں، پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم صرف 8 دن اس کی مشق کر کے دیکھ لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا۔ اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی
تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا، چاہے وہ سین حرم میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے۔ اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا، جب قیام کرے گا تو قیام کا مزہ نصیب ہوگا۔ عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے، تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کے ردیف تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند ارجمند، اور یہ تھے بڑے خوبصورت۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری کے اوپر تشریف فرما تھے، تو ایک قبیلے کی ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھی، تو حضرت فضل بن عباس کی نظر پڑ گئی، بلکہ ان کے چہرے پر نظر جم گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام اسی عالم کے اندر پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی تھوڑی کو پکڑا اور پکڑ کے دوسری سمت کر لیا، اور لوگوں کے سامنے اس مثال کو رکھا کہ کوئی جتنا مرضی متقی اور معتبر کیوں نہ ہو، وہ نظر کی حفاظت کرے۔ جس کی نظر پاک رہے گی اس کو باقی معاملات کے اندر خیر رہے گی، کیونکہ سب سے پہلے نظر بھٹکتی ہے، جب نظر بھٹکتی ہے تو خیال بہکتے ہیں، جب خیال بہکتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے دوائی زنا سے ہی روک دیا، اس لیے کہا سب سے پہلے تم اپنی نظر کی حفاظت کا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر زنا کرتی ہے، فزن العین النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذب۔ فرمایا کہ انسان کی نظر کا زنا یہ ہے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے کسی کو، اور فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ بات کرے، پھر نفس جو ہے اس کی تمنا کرتا ہے اور اس کی آرزو کرتا ہے، پھر انسان کی شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے تمام کی تمام، اور یا پھر ان تمام کی وہ نفی کر دیتی ہے۔ دو صورتوں میں ایک صورت ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کریں اور اپنی آواز سے بھی حفاظت کرے۔ آج کل موبائل کے ذریعے سے مختلف پیکج آئے ہیں اور گفتگو کا زنا اور نظر کا زنا پورے عروج پہ ہے۔ جب کسی قوم کے اندر یہ بدی پھیلتی ہے تو اللہ اس قوم سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج ہمارے میں برکت نہیں ہے، دولت کی کثرت کے باوجود بھی ہر بندہ شاکی ہے۔ جب تک ہماری نظر طاہر اور پاک نہیں ہوتی ہے، ہمارے من کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، اے محبوب آپ ارشاد کر دیں اہل ایمان کو یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کر۔ اگر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے النظرۃ الاولی والثانیۃ علیک، فرمایا پہلی نظر تجھے معاف ہے کیونکہ اس میں تیرا قصد نہیں ہے۔ اگر اسی نظر کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے یا دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہو۔ تو پہلی نظر کی معافی دی گئی کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، تو جہاں انسان کی جہاں کمزوری ہے، جہاں اس کی بے اختیاری ہے، وہاں چھوٹ دے دی گئی۔ لیکن اس کے بعد اگر اس نظر کا تسلسل برقرار رہتا ہے یا پھر دوسری نظر کوشش کر کے دیکھتا ہے اور تعاقب کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہے۔ اور وہ آنکھ جو غیر محارم کو دیکھتی رہی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بن بھی جائے۔ اور 3 آنکھیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رو نہیں رہی ہو، صرف 3 آنکھیں ہوں گی کہ جن میں آنسو نہیں ہوں گے اور جو نہیں رو رہی ہوں۔ ایک وہ نظر جو غیر محارم کی طرف دیکھنے سے بچی،
دوسری وہ نظر جو اللہ جل شانہ کی راہ میں اس کے راستے کے اندر جاگتی رہے، پہرا دیتی رہے، سرحدوں کے اوپر محافظت کرتی رہے۔ اور تیسری وہ نظر، وہ آنکھ کہ خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر اس سے آنسو نکل آئے۔ تو فرمایا یہ 3 آنکھوں کے علاوہ باقی جتنی بھی آنکھیں ہیں وہ قیامت کے دن رو رہی ہوں۔